جنہاں نو جنت دی ضمانت آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود دین۔ اج دا کو ملا اٹھ کے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے گل کرے، بھائیا وہ گل نہیں کرے گا، بندے دا دل تکدا ہے، وہ بھائیا اسی اس دل نو بندیاں تو چھپا سکنے ہاں، بندیاں تو لکا سکنے ہاں، رب تعالی تو چھپا سکتے نہیں۔ تے بھائیا جدو اسی اس دل نو رب تعالی تو چھپا سکتے نہیں، بھائیا جدو چھپا سکتے نہیں تے پھر سن چاہیدا کہ اس دل دے اندر کس کے خلاف عداوت نہ مان۔ اج دا میرا موضوع ہے شان عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں تھوڑے سامنے شان عثمان غنی ثابت کراں گا قرآن تو اور لجپال نبی دے برامین تو، کیونکہ سے سنی ہے نا، سنی یا قرآن پڑھتے نے یا لجپال نبی دا فرمان پڑھتے۔ یا اپنے موضوع کی طرف جاؤ تو پہلے چند گلاں میں تہاڈے نال بطور تمہید کرنا چاہنا ہوں۔ وہ کی آتے نے اگر بنیاد ٹھیک ہوئے نا، پنجابی سمجھ لو تھلے ایرا پیڈا ہوئے نا، اتنے جیڑی عمارت بندہ بناتا ہے نا وہ عمارت بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ اگر ایرے کمزور ہوں تو پھر عمارت زیادہ دیر ٹک نہیں سکتی۔ اسی طرح جڑی میں تہاڈے نال گل کرنی ہے اس تو پہلے میں چاہنا کہ تہاڈے نال بطور تمہید چند گلاں کراں اور چند گلاں تہاڈے نال دساں تاکہ تمہیں پتہ چل جائے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آئے کون۔ آپ کا نام عثمان، اگر آپ نے القبا دیکھے جا تو آپ نے کثیر القبا سن، جنہاں جو ایک لقب آپ کا جامع القرآن بھی سی۔ آؤ نا یار جانیے آپ کو جامع القرآن کیوں کیا جاتا سی؟ بعض لوگ کہتے ہیں جی آپ نے قرآن کو جمع کیتا سی۔ بھائی قرآن کو جمع کرنے والا کام جڑے ویلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے دور دے اندر مسلمہ کذاب دے خلاف مسلمانوں نے جنگ لڑی نا، اس ٹائم کثیر صحابہ کرام شہید ہوئے تے قرآن کو جمع کرنے والا جڑا کام سی نا وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے دور دے اندر شروع ہو گیا سی۔ تے پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا لقب کیوں پیا جامع القرآن؟ کیونکہ قرآن کو جمع ابوبکر صدیق نے بھی کیتا، عمر بن خطاب نے بھی کیتا، تے عثمان غنی نے بھی کیتا، لیکن خاص آپ نو جامع القرآن کیوں کیا جاتا ہے؟ بھیا جامع القرآن آپ کو کہنے دی وجہ ہے کہ اس وقت لوگ یہ سن مختلف قراتاں کرتے سن، مختلف طریقے سے قرآن پڑھتے سن، آپ نے سب نو ایک قرات دے جمع کیتا، بھائیا اس دے آپ نو جامع القرآن کیا جاتا ہے۔ ایک اور آپ کا لقب ہے ذوالنورین، آیا ہے ذوالنورین یعنی دو نوروں والا۔ اس کا کی مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دو صاحبزادیاں سیدہ رقیہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے اگا دے سن، اور روایات کے اندر ملتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میریاں اور بھی بیٹیاں ہوندیاں تو یک کے بعد دیگر میں اپنے پیارے عثمان دے نال انہاں دا نکاح فرماندا۔ یہ سن عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون عثمان غنی؟ بھائیا او عثمان غنی جنہاں نے سب تو پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، او عثمان غنی۔ کون عثمان غنی؟ اللہ اکبر کبیرہ، جڑے ویلے آپ نے اسلام قبول کیتا تے آپ نے ظلم و ستم کیتا گیا، آپ نے ہر ایک ظلم ستم برداشت کیتا، اور اے کیا ستم گندرا ہنر آزمائے اور تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ عثمان غنی، او عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جڑے ویلے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نو شہید کیتا گیا، آپ دی شہادت تو بعد لوگوں نے اپنا نواں خلیفہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نو بنایا، اور آپ دے حق دے سب تو پہلے جنہاں نے بیعت کی تھی انہاں دا نام مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سی۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ نے تقریباً 12 سال اس منصب تے آپ فائز رہے، لیکن جڑے آپ دے اینڈ والے 6 سال سن نا یہ بڑے مشکل سن۔
بڑے سخت سن، انہاں سالاں دے اندر فتنیاں نے سر اٹھایا اور یہ فتنے ہی آپ کی شہادت کا سبب بنے۔ میں ہاتھ بن کے گزارش کرنا چاہنا یار جتھے تسی صبر حسین بیان کرتے ہو اتنے جناب یوسف علیہ السلام کا کنویں میں جان والا اور جیل دے وچ بیٹھنے والا صبر بھی بیان کیتا کرو۔ حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی دے پیٹ دے اندر 40 دن یا 41 دن جو آپ نے صبر کیتا یار وہ بھی بیان کیتا کرو۔ صبر ایوب بھی بیان کیتا کرو۔ جناب ابراہیم علیہ السلام آگے میں جانا اور اپنے بیٹے نو ذبح کرنا یار یہ بھی صبر بیان کیتا کرو۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر دے اندر 40 دن دے لیے بند کیتا گیا، اللہ اکبر، قید کیتا گیا، کھانے پینے تے پابندی لگا دیتی گئی، یار یہ صبر بیان کیتا کرو۔ جناب حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نو زہر دیتا گیا، آپ کو شہید کیتا گیا، یار آپ دا بھی صبر بیان کیتا کرو۔ میں اتنا عظیم ہستیاں درمیان کوئی مقابلہ نہیں کروا رہا بھائی، انہاں نے جس طرح صبر کیتا یہ عظیم ہستیاں جڑیاں نا اپنی مثال خود نے، انہاں نے کوئی مثال بھی نہیں ہے۔ تسی کہو گے جی آقا علیہ السلام دے دو اللہ دے ولی سن اور پچھلیاں ساری امتاں دے ولیاں تو اللہ، اس لیے اسی صبر حسین بیان کرنے ہیں۔ بھائی صبر حسین بیان کرو، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جڑے اپنے انبیاء کو مبعوث کیتا یار انہاں دے بارے میں دسو۔ اللہ فرماندا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداھم مقتدی، بھائی سایہ کریمہ تے کس نے عمل کرنا ہے؟ بہرحال جتے صبر حسین بیان کرتے ہو یار وہ تے صبر عثمان بھی بیان کیتا۔ عزیزان ایمان، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نو اپنے گھر دے اندر 40 دن دلی قید کیتا گیا۔ آپ حاکم وقت سن، آپ نے تلوار تو نہیں سی اٹھایا، کیوں؟ آپ کہتے ہوتے سن اللہ اکبر کبیرہ کہ میں لاجپال نبی دے شہر دے اندر خون ریزی نہیں کر سکتا۔ اے سن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دعا کو کہ اللہ کریم سن میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح قرآن اور لاجپال نبی دے فرامین تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان ایمان، جڑی میں تہاڈے سامنے آیا کریمہ پڑھی ہے، اللہ فرماندا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، لوگاں دی مثال جڑے اللہ دے راستے تے اپنے مال نو خرچ کردے نے، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، سبحان اللہ۔ اللہ فرماندا او لوگ جنہاں نے اپنا مال اللہ دے راستے تے خرچ کیتا، انہاں دی مثال اس ایک دانے دی طرح ہے جس نو گڑیا جاتا ہے اور اس تو 7 سٹے نکلتے نے اور ہر سٹے تے 100 دانہ ہوتا ہے، یعنی ایک لگاندے نے اللہ تبارک و تعالی 100 عطا کردا ہے۔ اللہ فرماندا او لوگ جنہاں نے میرے راستے تے مال نو خرچ کیتا، اس طرح میں انہاں دے مال نو بڑھاتا رہنا، واللہ یضاعف لمن یشاء ویضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، یعنی جس بندے نے بھی اپنا مال اللہ دے راستے تے خرچ کیتا، اللہ تبارک و تعالی فرماتا پہ انہاں لوگاں دے مال نو میں مزید بڑھا دینا۔ بھیا یہ میرا گول نہیں نہ کسی پیر دا، بلکہ اللہ فرماتا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ بھائی اگر تو چاہنا ہے کہ میں کامیاب ہوا، میں کامیاب ہوا، تو بھائیا یاد رکھیے دنیا ہے یہ امتحان گھر ہے، اللہ تبارک و تعالی تیرے کو مال دا، جان دا، اولاد دا، میرا مالک تیرے کو امتحان لے گا۔ اگر تو کامیاب ہو گیا تو پھر جنت ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی۔ اور یاد رکھی اور یہ بھی نہ سمجھے کہ کسی بندے نے مال دا، جان دا، اولاد دا امتحان دیتا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے جن نے اپنے پیارے اس دنیا تے گھلے نے نا بھائیا، ہر اللہ دے پیارے نے مال جان اولاد دا امتحان دیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تا جانتا سنا کہ میرے پیارے نے امتحان دیں گے بھائیا، اس لیے کہ قیامت تک جڑے لوگ آن گے نا انہاں لئی ایک راہ بن جائے کہ اگر اللہ اپنے پیاریاں کو یہ امتحان لے سکتا ہے نا، اسی تو بھائی پھر گناہگار ہاں۔
اور یاد رکھ جڑے ویلے میرا مالک تیرے کولو مال دا، اولاد دا، جان دا امتحان لوے نا تو گھبراوی نہ. بظاہر مشکل لگتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے. اور جڑے لوگ صبر کر جاندے نے اللہ فرماندا وبشر الصابرین، اے حبیب انہاں نوں جنت دی خوشخبری دے. بہرحال جڑے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ دے راستے تے مال نو خرچ کردے نا اللہ کریم نو لوگ بڑے پسند نے. اور یاد رکھو انی دیر تک اللہ کس بندے دے مال دا اس نو یعنی کہ جس طرح بندہ مال خرچ کرتا ہے اللہ اس نو انی دیر تک نیکی نہیں دیندا جنی دیر تک بندے دی نیت خالص نہ ہوئے. اگر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ مینوں نیکی دے اللہ فرماتا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، انی دیر تک میں تینوں نیکی نہیں دے سکتا جنی دیر تک تو اپنی پسندیدہ چیز میری راستے سے قربان نہیں کرتا. اور مال جان اولاد ود کے بندے نے اور کوئی چیز محبوب نہیں ہوتی. اور یاد رکھو جن اللہ دے پیارے سامنا انہوں نے اپنی جڑی پسندیدہ چیز مال سی نا اللہ دے راستے تے خرچ کیتا، اللہ دے راستے تے قربان کیتا. اللہ دے پیاریاں نے اپنا مال اللہ دے راستے تے خرچ کیتا. اور جنہاں نے اپنا مال خرچ کیتا نا انہاں وچوں ایک شخصیت دا نام عثمان بن عفان ہے. اے اوہی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے جنہاں نوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دے نال تشبیہ دتی سی. ہاں یہ حدیث شریف ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جد الانبیاء اللہ دے خلیل جناب ابراہیم علیہ السلام نے نال تشبیہ دی تھی. کیونکہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنا مال جان اولاد ہر ایک چیز اللہ کے راستے تے قربان کر دی تھی. اسی طرح عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر ایک چیز اللہ دے حبیب تے قربان کر دی تھی. اس لیے تے آقا علیہ السلام نے جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نو جناب ابراہیم علیہ السلام دے نال تشبیہ دتی. اور اے آپ نو مقام اے رتبہ ایویں نہیں لبیا جویں اسی چاہنے کہ نہ سن نماز پڑھنی پوے، نہ سن روزے رکھنے پون، نہ زکات دینی پوے، نہ عشر دینا پوے، نہ اور کوئی سن امتحان دینا پوے اور اسی فسٹ ہوئی آجے. نہ بھائیا امتحان تو بغیر کام نہیں بنے گا. اللہ فرماندہ والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. اللہ فرماندہ جنہ لوگاں نے صبر کر لیا انہاں لوگاں کے لیے خوشخبری یا اللہ کا دی. اللہ فرماندہ جزاء من ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربا. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں نال اللہ بھی پیار کرتا سی تے اللہ دا حبیب بھی بڑا پیار کرتا سی. آؤ تسی اس گل دا اندازہ اس حدیث تو لگا لو. ارے جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہڑے آقا علیہ السلام نے کول ایک جنازے نو لایا گیا. لوگوں نے کہا جی جنازہ پڑھاؤ. آقا علیہ السلام نے جنازہ پڑھان تو انکار کر دیا. صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس تو پہلے ایسا کدی نہیں تکیا کہ تسا کسی دی نماز جنازہ نو ادا نہ کیتا ہوئے وجہ کی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے غلاموں اے میرے عثمان دا غصاخ ہے. جڑا عثمان دا غصاخ ہوئے وہ سمجھو میرا غصاخ ہے تے جڑا میرا غصاخ وہ اللہ دا غصاخ. اور جڑا اللہ دا غصاخ ہو جائے اللہ کریم اس بندے نو رحمت تو محروم کر دیندا ہے. عزیزاں من پتہ چلیا جڑا بندہ عثمان دا غصاخ ہوئے یار اس کا جنازہ رسول اللہ نہیں پڑھاتے. پتہ چلیا جس بندے نے حضرت عثمان بن عفان نال دشمنی لگائی اینڈ سمجھو جویں اس نے اللہ دے حبیب دے نال دشمنی لگائی. اے نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کون عثمان غنی میں تم دسنا. او عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن عمر اس حدیث کو بیان کردے نے. آپ کہتے ہیں کہ جنگ بدر دے اندر
آقا اسلام تشریف فرما سن۔ آقا اسلام نے اپنے غلاماں کو مخاطب کر کے کیا، اے میرے غلاموں، میرا عثمان اللہ دے حبیب دے کماں وچ مصروف ہے، اس لیے جنگ بدر دے اندر او حاضر نہیں ہو سکے، اور اس گل تے میرے ہاتھ تے بیعت کرو، کیونکہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریف کے اندر موجود سن، کیونکہ آقا اسلام کے صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار سن۔ یار دیکھو، آقا اسلام کو پتا بھی سی کہ میری بیٹی بیمار ہے، لیکن پھر بھی حضور نے کوئی بہانہ نہ بنایا۔ آقا اسلام نے ہر ایک چیز کو ترک کیا۔ آقا اسلام اپنی بیمار صاحبزادی نو چھوڑ کے جنگ بدر دے اندر چلے گیا، اور حضور یہ بھی جانتے سن کہ جڑے ویلے اسی واپس آواں گے تو میری بیٹی دنیا تے موجود نہیں ہوے گی، مثال فرما جائے گی۔ آقا اسلام سارا کچھ جانتے سن، لیکن پھر بھی آقا اسلام جنگ بدر دے اندر گئے۔ کیونکہ قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کو ایک سبق مل جائے، تعلیم مل جائے، ایک انہاں دے لیے حکم بن جائے کہ جڑے میرے اللہ بلاوے تو اس ویلے پیچھے نہیں ہٹنا۔ جانتے تھے آقا اسلام نہ جانتے اپنے غلاماں نو بھیج دیندے، لیکن آقا اسلام گئے جو کہ لوگوں کو دسیا، اے لوگوں جڑے ویلے اللہ بلاوے تو کوئی بہانہ نہیں بنانا۔ بھائی آسا جنگ دے اندر کی شریک ہونا، سارے لوگ تو نمازاں نہیں پڑھتے، تسی کی جانتے ہو کہ اس سے بارے سارے کو پوچھا نہیں جائے گا؟ بھائی پوچھا جائے گا کہ آقا اسلام نے پوچھ لیا، آج تسی میرے کو آ گئے ہو اپنی سفارش کروان دے لئے، جنت لین دے لئے، اوزے کو سردا پانی پین دے لئے، میں تے اپنی بیمار صاحبزادی نے چھوڑ کے جنگ بدر دے اندر چلا گیا، تو اپنا گرم بستر چھوڑ کے مسیتے بھی نہ آیا۔ بھائی پوچھا جائے گا، تسی کی سمجھ دو کہ ایویں جنت لب جائے گی؟ نا سائیں پوچھن گے تواڈے کولوں۔ لہذا ہن وقت ہے اپنے آپ نو دین نال وابستہ کر لو۔ یاد رکھو، گناہگار بندے دے معافی، غدار دے معافی نہیں ہے۔ اج وقت ہے دین مصطفیٰ دے نال جڑ جاؤ اور جو پیچھے ہو گیا سو ہو گیا، اس کی معافی منگو۔ اللہ فرماندا جڑے لوگ اپنے سابقہ گناہاں دی معافی منگدے نے نا، اسی انہاں لوگاں نو معاف کر دیندے ہیں۔ معاف نہیں کرتے بلکہ وہ جڑے پچھلے سارے گناہ ہوندے نا، اللہ کریم انہاں نو نیکیاں دے اندر بدل دیندا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ اللہ نے خود فرمایا الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ فرماندا جڑے ویلے کوئی توبہ کرے، توبہ بھی کہڑی، یا ایھا الذین آمنو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اگر کوئی بندہ پکی توبہ کر لے، سچی توبہ کر لے، تو اللہ کریم اس بندے دے سابقہ تمام گناہاں نو بھائیا نیکیاں دے اندر بدل دیتا ہے۔ بہرحال میں گل کر رہا سی کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالہ دے نال جنگ بدر دے اندر آقا اسلام نے اپنے غلاماں کو بیعت لئی، اور جڑے ویلے مسلماناں نو جنگ بدر دے اندر فتح حاصل ہوئی نا، تے لجپال نبی نے جڑے ویلے وہ مال غنیمت صحابہ اکٹھا کیتا نا، تے اس دے وچوں آقا اسلام نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نو حصہ بھی عطا کیتا سی۔ اے سن عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں نال آقا اسلام بڑا پیار کرتے سن۔ یار جنہاں نال لجپال نبی ایڈا پیار کرن کہ تو انہاں نال عداوت رکھے، عداوت رکھیں، اور عداوت رکھن تو بعد تو کی کرنا ہے کہ میں کامیاب ہو جائیں گا؟ نا بھائیا، اونی دیر تک تو کامیاب نہیں ہوے گا جنی دیر تک تو چاروں یاراں نو نہیں منے گا۔ ابو بکر، عمر، عثمان والے بھائیا یہ چاروں یار انہاں نو مننا بھائیا ضروری ہے۔ جس بندے نے انہاں چاراں نو نہ منیا، بھائیا اگر اس نے منیا کہ وہ بھائیا اے او سن سبحان اللہ جنہاں نے اپنی ہر ایک چیز آقا اسلام تے قربان کر دیتی۔ جڑے ویلے قربان کیتی، پھر اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ، اے او لوگ جنہاں بارے اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا
وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. بھیا انہاں دے بارے نہ گل کریں. اگر کرے گا تو بھیا تو اپنی دنیا، اپنی قبر اور حشر دے دیہڑے میں تو خراب کرے گا. سال لوگ کہتے ہیں جی طریق اچھے لکھا ہے. بھیا طریق سارے نزدیک معتبر نہیں ہے. طریق اسی اس کو مننا گے جڑے قرآن و حدیث دے عین مطابق ہوئے گی. بھائی تو سارے سامنے طریق دی کتاب کھول کے رکھنا میں یہ نہیں پتا ہے پہلے قرآن ہے، پھر حدیث ہے، پھر اجماع امت ہے، پھر قیاس ہے، بھیا پھر طریق آتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ پہلے قرآن، پھر حدیث اور اجماع او قیاس او طریق اس نو اسی مننا گے جڑی قرآن و حدیث سے عین مطابق ہوئے گی. جڑی ذرہ برابر بھی عین دن ہوئے گی نا اسی اس کو نہیں مننا گے. بھیا تو صحیح جڑیاں تاریخ دیاں کتاباں نے وہ اٹھا کے دیکھ لیں، صحیح احادیث اٹھا کے دیکھ لیں، تینوں یہ لبے گا کہ جڑے چاروں یار سن نا یہ آقا اسلام اسلام دے نال بڑے مخلص سن اور انہاں نے ہر ایک چیز اسلام دے وان کے ای کیا پیش کرو تجھ کو، کیا چیز ہماری ہے، وہ یہ دل بھی تمہارا ہے اور یہ جان بھی تمہاری ہے. عزیزان من احسن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون عثمان غنی؟ میں تندساں کون عثمان غنی؟ ارے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں. میں پہلے کہہ چکیا اسی سننی ہیں یا قرآن پڑھنے ہاں یا لجپال نبی دا فرمان پڑھنے ہاں. ارے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہڑے آقا اسلام دے نال ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان بن عفان، مولا علی اور دیگر صحابہ ایک انصاری صحابی دے گھر موجود سن. سب بیٹھے سن. آقا اسلام نے مخاطب کر کے کیا، اے میرے غلاموں تسی اپنے اپنے صاحب دے برابر اچ کھڑے ہو جاؤ. اپنے اپنے صاحب دے برابر اچ کی کرو تسی کھڑے ہو جاؤ. جڑے آقا اسلام نے اے حکم دیتا نا کہ حضور آپ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دے برابر کھڑے ہو گئے اور اپنے غلاماں نو مخاطب کر کے کیا، اے میرے غلاموں، اے میرے صحابہ، یاد رکھیا جے اے جڑا عثمان ہے نا دنیا وچ بھی میرا بیلی ہے تے کل قیامت دے دیہڑے بھی میرا بیلی ہوے گا. تے بیلی دا مطلب یہ ہوندا وے جڑے نال ہون گے. پتہ چلیا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دنیا وچ بھی کامیاب اور حشر دے دیہڑے بھی کامیاب. کیونکہ آقا اسلام جنت وچ اور جدے حضور جان گے اوتے عثمان بن عفان جان گے. او بھائیا جنہاں نو ظاہری دنیا دے اندر ہی آقا اسلام نے جنت کی خوشخبری دے دیتی، بھائیا انہاں دے بارے گلا کر کے تو اپنی بس قبر خالی کرے گا، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کرے گا. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی نے جنہاں نے آقا اسلام نے فرمایا، اے میرے غلاموں، اے میرا عثمان میرا دنیا میں بھی رفیق ہے تے کل قیامت دے دیہڑے یعنی جنت وچ بھی اے میرا رفیق ہوے گا. عزیزان من احسن عثمان بن عفان. کون حضرت عثمان غنی؟ او عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عبداللہ بن عباس اس حدیث کو بیان کرتے ہیں. یہ اہل بیت دے فرد نے ہیں اہل بیت والے، لیکن شان کنہ دی بیان کرنے لگے نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دی. اگر بھائیا کو دشمنی ہوندی، کوئی عداوت ہوندی، کوئی جھگڑا ہوندا، انہاں دا عثمان نال کوئی رولا ہوندا تے کدی بھی اس حدیث نو ظاہر نہ کر دے. بھائیا انہاں اس حدیث نو ظاہر کیتا اور ظاہر کر کے لوگاں نو دس دیتا، اوے لوگو ساڈا آپس وچ کوئی جھگڑا نہیں سی، ساڈے تے آپس سے بڑا پیار سی. اگر کوئی جھگڑا ہوندا تے کدی بھی حضرت عبداللہ بن عباس اس حدیث نو واضح نہ کر دے. حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہڑے آقا اسلام دی صاحبزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت عثمان بن عفان
رضی اللہ تعالی عنہ دے اکد سن، آپ دی بیوی سن۔ سیدہ ام کلثوم نے اپنے بابا جان آیا ہے آقا اسلام دے کول آئیاں، میرے لجپال نبی نو کیا، اے میرے پیارے بابا جان ذرا اے میں دسو میرا شور یعنی عثمان بن عفان اور دوسری طرف میری بہنہ دا شور یعنی سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دا شور مولا کائنات، میرا شور آلہ وے یا میری بہنہ دا جڑا شور ہے او آلہ وے؟ آقا اسلام نے فرمایا اے میری پیاری بیٹی جڑا تیرا شور ہے، میرا رفیق، میرا بیلی، میرا دوست عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے جنہ نال اللہ بھی پیار کردا وے تے اللہ دا حبیب بھی پیار کردا وے۔ ایک کہن تو بعد آقا اسلام نے فرمایا اے میری پیاری بیٹی چلو تیری گال دے اندر مزید میں اضافہ فرما دینا وا، ان قریب اللہ کریم تیرے شور عثمان بن عفان نو جڑا مقام عطا کرے گا وہ مقام جنت کے اندر رب تعالی اور کسی نے بھی اے میری پیاری بیٹی عطا نہیں کرے گا۔ اے سن عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دیالے کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ جنت وچ بھی روشنی ہوے گی، جنت وچ بھی بجلی ہوے گی؟ تے کیا گیا بالکل ہوے گی۔ پوچھا گیا کیویں؟ آقا اسلام نے فرمایا جڑے ویلے میرا عثمان جنت جائے گا تے میرے عثمان تو اللہ تبارک و تعالی جڑی شان عطا کرے گا، مقام عطا کرے گا، رتبہ عطا کرے گا، اللہ کریم عثمان اتنا حسن عطا کرے گا ان دے چہرے دے صدقہ دے نال ساری جڑی جنت ہے نا وہ روشن ہو جائے گی۔ بھائیا اے سن عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں نال اللہ بھی پیار کردا ہے تے اللہ دا حبیب بھی پیار کردا ہے۔ پتہ چلیا اگر کوئی بندہ چاہندا ہے اسی اللہ دے محبوب بن جائیے، اللہ دے حبیب دے پیارے بن جائیے، ساڈا بھی انہاں نال تعلق قائم ہو جائے، پیار محبت والا تعلق قائم ہو جائے، وہ بھی کہنے کہ ساڈا ہے، وہ بھی کہنا کہ ساڈا ہے، اس نو جان دیو، اسی اس نال پیار کرنے آ۔ اللہ کہے یا اللہ دا حبیب کہے کہ ساڈا وے جس ٹائم قبر دے اندر جائیے تے سائیں کہن جان دیو فرشتیو اے ساڈا وے، اس نو کچھ نہ کیا جے دبائیا طریقہ ہے وے جس نال اللہ پیار کرے، اللہ دا حبیب پیار کرے، سن بھی چاہیے اس نال پیار کریے۔ اللہ کن نال پیار کردا ہے، اللہ دا حبیب کن نال پیار کردا ہے؟ واضح حدیث ہے آقا اسلام نے فرمایا اے میری پیاری بیٹی میں بھی عثمان نال پیار کرنا وا تے اللہ بھی تیرے شور عثمان نال پیار کردا ہے۔ بھائیا اے سن عثمان غنی۔ کون عثمان غنی؟ میں دساں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث نو بیان کرتے ہیں، آپ کہندے نے کہ ایک دیہڑے نا آقا اسلام دے نال ایک باغ دے اندر میں گیا، آقا اسلام نے مین حکم دیتا اے ابو موسیٰ اشعری تو اینکار دروازے تے کھڑا ہو جا۔ کہندے نے کہ حضور علیہ السلام نے مینوں پہرا دین دے لئی کھڑا کر دیتا۔ تھوڑی دیر تو بعد دروازہ کھٹکیا، آقا اسلام نے مینوں حکم دیتا اے ابو موسیٰ اشعری جا دروازہ کھول، جڑا بھی بندہ دروازے تو ہے نا اس نو جنت دی خوشخبری دے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے کہ میں دروازہ کھولیا، جڑے ویلے میں دروازہ کھولیا تو میں تکیا حضرت ابو بکر صدیق سن، کہندے نے انہاں نے میں جنت کی خوشخبری دیتی۔ کہندے تھوڑی دیر تو بعد پھر دروازہ کھٹکیا، حضور نے فرمایا جاؤ انہاں نے جنت دی خوشخبری دیو، دروازہ بھی کھولو۔ کہندے میں جا کے تکیا تے او عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سن۔ کہندے تھوڑی دیر تو بعد پھر دروازہ کھٹکیا، حضور نے فرمایا جاؤ دروازہ کھولو اور انہاں نو جنت دی خوشخبری دیو اور انہاں نو آنے والی مصیبتاں دے بارے بھی دسو۔ کہندے نے میں دروازہ کھولیا تے وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سن۔ او یار دیکھو تا صحیح اس حدیث تو دو مسئلے واضح ہوئے۔
اور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن مینو جو سمجھ آئی دو مسئلے واضح ہوئے۔ پہلا اے مسئلہ واضح ہویا، آقا علیہ السلام نو اللہ نے علم غیب عطا کیتا سی، کیونکہ انہاں علی اپنا تعارف نہیں سی کرایا، لیکن حضور جان دے سن۔ پہلا ابو بکر صدیق کے، پھر عمر بن خطاب نے، پھر عثمان بن عفان نے۔ آقا علیہ السلام نے بھی جان لیا کہ دروازے تے کون نے، اور آقا علیہ السلام نے یہ بھی جان لیا اللہ نے آپ جیڑا علم غیب عطا کیتا سی۔ اللہ فرماندا وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ اللہ نے جڑا آپ نو علم غیب عطا کیتا سی، آپ نے جان لیا سی اللہ کریم ابو بکر عمر عثمان نو جنت عطا کرے گا۔ اس لیے تے آقا علیہ السلام نے انہاں نو ظاہری دنیا دے اندر ہی جنت دی خوشخبری دے دیتی۔ اگر شاید کوئی بندہ میرے تے اعتراض کرے، دیکھو تسی کیویں دی گل کیتی ہے، آنا تے میں قرآن پڑھ کے سناواں۔ اللہ فرماندا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ جڑے ویلے بھی میرا حبیب گل کردا ہے نا، اپنے کولوں نہیں کردا، جو بھی گل کردا اسی اس نو حکم دینے آ، ساڈا حبیب اوہی لوگاں نو پڑھ کے سناندا ہے۔ چلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب نو علم غیب عطا کیتا سی، اور دوجی گل اے واضح ہوئی ابو بکر عمر عثمان جنتی نے، یہ اسی نہیں کہہ رہا ہے بلکہ آقا علیہ السلام نے خود کیا۔ وہ بھائیا جنہاں نو حضور کہہ رہے ہون کہ جنتی نے، بھائیا انہاں دے بارے تو گل کر کے اپنی بھائیا آخر والی زندگی کیوں تباہ کرنا ہے؟ بھائیا تو اپنی قبر نو کیوں تباہ کرنا ہے؟ اپنی تو دنیا نو چند جھوٹے طریق دانا دیا طریقہ نو پڑھ کے تو بھائیا کیوں تباہ کرنا؟ طریق دا کیڑا وے؟ اج اٹھ کے میں پتہ نہیں کی لکھ دواں، وہ جو جس کا دل کرے وہ لکھ دے، اس وچ کیڑی گل ہے؟ بھائیا گل تے قرآن دی نا، قرآن پڑھنا اللہ فرماندا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، ابو بکر صدیق دے بارے گل کرنا اللہ فرماندا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ بھائی اس مقابلے کو لے کے آنا کہ نعوذ باللہ من ذالک انہاں دی تردید دے اندر یا انہاں دے بارے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو ڈاڈی گل کیتی ہوئے، بھائی کڈ کے دکھانا، جدو ہے نہیں تو بھائی پھر تینوں مان لینا چاہیے نا۔ بھیا اگر تو چاہنا ہے کہ میں کامیاب ہو جاواں، ابو بکر عمر عثمان و علی کے در تے آ جا، آ کے بھائیا تیرے کو جو غلطی کوتاہی ہوئی ہے معافی مانگ لے، کی پتی رب تعالیٰ تین معاف کر دے۔ بھائیا آنکھ بند ہو جائے گی پھر تو رویں گا، پھر تیرا رونا قبول نہیں ہوگا۔ ہن وقت ہی رو لے، جو دل کر دی وہ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ چاہ جا، تین معافی لب جائے گی۔ کامیابی چاہنا تو بھائیا انہاں چاراں نو مننا پوے گا۔ اگر چاراں نو تو چھوڑ کے لجپال نبی ال جانے گا، اور کچھ لوگ لجپال نبی نو چھڑ کے اللہ وال جاندے نے، بھائیا انہاں نو بھی ناکامی لگے گی۔ محمد کا در چھوڑ کے جانے والو ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے؟ ہمیں نہیں چلو تم خدا ہی کو مانو، خدا اگر نہ مانا تو پھر کیا کرو گے؟ تو آیا نہ درتے بد نصیبہ ہزارہ رنگاں وچ رنگیندے محمد، اے ساڈا ایمان ہے او پختہ ایمان ہے، غریباں نو گل نال رنگیندے محمد۔ عزیزاں نے من اے سنچارو یار جنہاں نو اے شان رب تعالیٰ نے عطا کیتی سی۔ بھائیا مننا نہ مننا اے تیری گل ہے، منانا ساڈا کم بھی نہیں ہے، ساڈا دسنا کم ہے، کیونکہ لجپال نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جڑے نا انبیاء دے وارث، اور انبیاء دے ذمہ اللہ نے جڑا کم لگایا نا وہ اسی وما علینا الا البلاغ المبین، یا ایھا الرسول بلغ، بس بھیا دسنا کام ہے ساڈا، حدیث پڑھ کے تینوں سنانا ساڈا کام ہے۔ ہاں حدیث کے اندر کوئی ذوق ہوئے، حدیث کے اندر کوئی تینوں نظر آ رہی ہوئے کہ جی یہ ضعیف ہے، اے متروک ہے، یا اور جڑی احادیث دیاں اقسام نے صحیح نہیں ہے اور کوئی قسم ہے، تو پھر ساڈے نال گل کر، جدو حدیث صحیح ہے جا تو ذرا کر لے، جانا چیک کر اس حدیث ذرا تعدیل کر،
تین پتہ چلے گا جڑیاں میں احادیث پڑھ رہا بھائیا یہ ساریاں صحیح نے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کون سن؟ میں تم دساں سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کو بیان کر دیا نے۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک دیہڑے آقا صلی اسلام گھر تشریف فرما سن، بستر تے آپ آرام فرما رہے سن اور آقا صلی اسلام نے ٹیک لگائی سی دیوار دے نال، اور آقا صلی اسلام دی ران تو نا کپڑا قمیص والا ہٹیا ہویا سی، قمیص والا جڑا کپڑا سی نا ران تو ہٹیا ہویا سی۔ کہندیاں نے کہ تھوڑی دیر تو بعد دروازہ کھٹکیا، آقا علیہ السلام کو انہوں نے اجازت طلب کی تھی، آقا علیہ السلام نے انہوں نے اجازت عطا کی تھی۔ عزیزہ نے من پتہ چلیا اس حدیث سوری نہ الفاظہ تو کہ جڑے میرے کسے دے بھی گھر جاؤ دروازہ کھٹکھٹا کے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرنی ہے کہ جس تم دروازہ کھٹکیا انہوں نے اجازت طلب کی تھی، حضور نے فرمایا آ جاؤ۔ کہتے ہیں کہ وہ میرے باپ سن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آقا علیہ السلام دی ران تو جڑا قمیص دا کپڑا ہٹیا ہویا سی نا، آقا علیہ السلام نے اپنی ران دے اس کپڑے نو نہ رکھیا، کپڑا اسی طرح رہا۔ آقا علیہ السلام ٹیک لگا کے بیٹھے رہے، تھوڑی دیر تو بعد عمر بن خطاب آئے، آقا علیہ السلام اسی طرح ہی تشریف فرمائے رہے، آقا علیہ السلام بیٹھے رہے۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر تو بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آئے۔ جڑے ویلے وہ آئے آقا علیہ السلام سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ آقا علیہ السلام نے اپنی قمیص کا کپڑا بھی درست فرما لیا۔ عثمان بن عفان جنی دیر بیٹھنا سی بیٹھے، وہ چلے گئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کر دیا نے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میرے باپ ابو بکر آئے، عمر بن خطاب آئے، اسی طرح ہی بیٹھے رہے، لیکن جنہیں عثمان بن عفان آئے یا رسول اللہ تو اپنا کپڑا درست فرما لیا، یا رسول اللہ تو سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، یا رسول اللہ سے وجہ کیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میں اس شخص کو کیوں نہ حیا کرا، وہ جندے تو اللہ بھی حیا کرتا ہے، وہ یار جندے تو اللہ حیا کرے اللہ دا حبیب بھی حیا کرے۔ اج دا ملا انہاں دے بارے بک بک کرے، جنہ تو اللہ حیا کرے اللہ دا حبیب بھی حیا کرے، اور اج کل دے ملا جو منہ چاہے انہاں دے بارے بک بک کرے، جو منہ چاہے وہ بک دے تے کی وہ کہتا ہے کہ اسی جنت حقدار بن جاواں گے، اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ دا حبیب راضی ہو جائے گا۔ نہ 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 اللہ راضی ہوے گا، نہ اللہ دا حبیب راضی ہوے گا۔ اللہ دا حبیب اس ویلے راضی ہوے گا بھائی جڑے ویلے تو عثمان بن عفان دا ادب و احترام کریں گا۔ اگر چاروں یارہ دا تو ادب و احترام نہیں کریں گا تو بھائیا نہ اللہ راضی ہوے گا، نہ اللہ دا حبیب راضی ہوے گا۔ ہاں تیرا باپ روحانی باپ وہ راضی ہوے گا، کون؟ شیطان وہ تو راضی ہو سکتا ہے، لیکن نہ اللہ راضی ہوے گا، نہ اللہ دا حبیب راضی ہوے گا۔ اللہ کے اللہ دا حبیب اس ویلے راضی ہوے گا جڑے ویلے تو چاروں یاروں دا کی کرے گا، ادب و احترام کرے گا۔ اگر ادب و احترام کر لیا تو بھائیا دنیا چ بھی کامیاب، قبر چ بھی کامیاب، حشر دے دیہاڑے بھی کامیاب۔ اگر نہ کیتو تو بھائیا یہ تینوں جگہ تے ناکامی بربادی بھائیا تیرے مقدر چاہ جائے گی۔ آج بھی وقت ہے، جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا، معافی مانگ، اللہ کریم تینوں معاف کر دے۔ اللہ فرماندا ہے نا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اے میرے بندے معافی مانگنا تیرا کام ہے، میرے در دے آنا تیرا کام ہے، تیرے سارے گناہاں نو معاف کر دینا میرا کام ہے۔ بھائیا معافی لین دا طریقہ، معاف کرن دا طریقہ تو میرے رب نے خود دسیا نا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك واستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ
توبتن نصوحا، بھائیا تو آتا صحیح، او ذرا معافی مانگتا صحیح، بھائیا آنا تیرا کم، معافی مانگنا تیرا کم، معاف کرنا میرے رب تعالیٰ دا کہیا۔ اے سن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں نے ہر ایک چیز اسلام دے خاطر قربان کر دی، جڑے ویلے اسلام نو آپ دی جان دی لوڑ پئی آپ نے پیش کی، جڑے ویلے اولاد دی، جڑے ویلے مال دی لوڑ پئی، کیونکہ مال نال بڑے لوگ پیار کرتے ہیں نا، اس اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون انما اموالكم واولادكم فتنہ۔ جڑے ویلے بھی مال دی لوڑ پیندی سی نا، سب تو اگے جنہ دا مال ہوندا سی نا، وہ سنام عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہوندا سی۔ آؤ اس گل نو ایک حدیث دی روشنی دے اندر سمجھنے آ۔ حضرت عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جیش الاسرہ دے حوالہ دے نال آقا اسلام اسلام اپنے صحابہ نو ترغیب دے رہے سن۔ جیش الاسرہ اس بالکل سادہ الفاظ دے اندر سمجھ لو کہ اس ویلے جنگ لڑن دا، یعنی کہ جنگ لڑنی پے گی لوگاں دے نال، مخالفین دے نال، جڑے ویلے بالکل مسلماناں دے کول ظاہری اسباب کوئی نہیں سی، ٹھیک ہے نا، تنگی دے یا غربت دے حالات چل رہے ہون، اس نو کہتے ہیں جیش الاسرہ۔ یا کر اسلام اپنے صحابہ نو اس حوالہ دے نال ترغیب دے رہے سن کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور اعلان کیتا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے 300 اونٹ ساز و سامان دے نال، یا رسول اللہ میں اسلام دی خاطر انہاں نو قربان کرنا وا، میں دین تے انہاں نو وقف کرنا۔ جڑے ویلے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اعلان کیتا نا 300 اونٹ دین دا، پھر دوبارہ آقا اسلام نے ترغیب دلائی، پھر عثمان بن عفان اٹھے، پھر اس طرح انہوں نے 300 اونٹ اور اسلام کی خاطر دے دیتے، پھر تیسری مرتبہ آقا اسلام نے ترغیب دلائی، آقا اسلام نے ترغیب دلان دی وجہ دے نال عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ 300 اونٹ اور اسلام دی خاطر قربان کر دی۔ جڑے ویلے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 900 اونٹ ماں ساز و سامان آقا اسلام نو ہدیہ کر دیتے، اسلام کی خاطر آپ نے قربان کر دیتے۔ جڑے ویلے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دا اے عمل آقا اسلام نے تکیا کہ آقا اسلام نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نو مخاطب کر کے کیا، اے عثمان آج تو بعد تو جو مرضی کم کر، جیڑا مرضی تو کم کر، اللہ تبارک و تعالی نے تیرے حق دے اندر، تیرے مقدرہ دے اندر جنت نو تحریر فرما دیتا ہے، تیرے مقدرہ دے اندر کامیابی نو تحریر فرما دیتا ہے۔ بھائیا اے سن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، یار جنہ دے حق وچ یا جنہ نو جنت دی ضمانت آقا اسلام خود دین، اج دا کو ملا اٹھ کے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے گل کرے، بھائیا وہ گل نہیں کرے گا، انہاں دی شان دے اندر کوئی فرق نہیں آن لگا۔ جس طرح کتا جڑے ویلے کتا چاند نو ویکھ کے بھونکدا ہے نا، تے چاند دی شان دے اندر ذرہ برابر بھی فرق نہیں آندا، اسی طرح جڑا چاروں یاراں دے خلاف بک بک کردا ہے بھونکے گا نا، بھائیا ان دی اپنی شان گھٹے گی، سائیاں دی شان ذرہ برابر بھی بھائیا کوئی نقص پیدا نہیں ہوئے گا، انہاں دی شان نہیں گھٹے دی۔ بھائیا جنہاں دی ضمانت، جنہاں نو جنت دی ضمانت آقا اسلام خود دے رہے ہونا۔ بھائیا میں حدیث پڑھی ہے نا، یا تو کیا یہ حدیث ضعیف ہے، اس کے اندر کوئی دس کا کوئی راوی ایسا جڑا کمزور ہے، بھائیا جدو اینج کی گل ہے ہی نہیں تو اس حدیث سے مقابلے دے اندر کوئی تاریخ دی کتاب لے کے ہونا، بھائیا حدیث سے مقابلے حدیث لے کے آ، حدیث لے کے آنا، جدو اینج تن حدیث نہیں لبے گی تو پھر تو کی جاننا ہے تیریاں تاریخ دیاں جھوٹیاں کتاباں نو اسی پڑھ کے آقا اسلام دے فرمان پیچھے چھوڑ دئیے، نا سنی اپنی گردن تے اتروا سکدا ہے،
لیکن لجپال نبی دے فرمان تو روگردانی نہیں کر سکتا۔ پتہ چلیا اس حدیث تو بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جنتی نے بھیا احسن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ میں سمجھ نہیں ہوندی جے لوگ صحابہ بارے بک بک کرتے ہیں بھائیا تو اسلام نو دیتا کہ وہ جنہ اپنے گھر مکہ چھوڑیا نہ گھر ہی ہے نا ہوتے سارا کو چھوڑیا مدینے چلے گئے، وہ خدا کو بھی کرو تسی کی جان دے ہو انہوں نے اسلام نال کوئی غداری کرنی سی۔ وہ بھائیا جو مرضی ہو جائے اپنے گھر والا تو زیادہ اور کوئی پیاری شے نہیں ہوندی۔ جڑا منافق بندہ ہوتا ہے نا بھائیا ان کا پتہ چل جاتا ہے، سب ازنا تو ڈنگے ٹرتے سپا نو کوئی ڈنگ نہیں ہوندے آرا نال فجادن چگلاں دے سر سنگ نہیں ہوندے۔ عبداللہ بن ابی یا ان دے ورگے جڑے لوگ سن سارے بھائیا اس سارے اسلام نے سامنے کر کے رکھ دیتے بندہ کی منافق ہے، کیونکہ منافق دی علامت ہوندی ہے وہ اللہ اکبر کبیرہ جڑے ویلے کوئی مشکل حالات بن جاتا ہے جو بھائیا نس جاتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی جڑے لوگ سن یا او سی وہ ہر اس موقع تو نسیا بھائیا جتھے جتھے انہیں پتہ چلنا سی ایتھے میں تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بھائیا منافق دی علامت یہ ہے نا میٹھا میٹھا افا کڑوا کڑوا تھو تھو وہ دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا وہ سراسر موم یا سنگ ہو جا۔ آج اسی صحابہ نال پیار کرنے تو لوگ ساڑھے تے تنس کر دینے کر ایک بارے نہیں ہزار بارے کر جی میں مرضی کر، لیکن اسی صحابہ دے دار منو چھڑنا۔ یاد رکھ جس بندے نے صحابہ نال محبت لگا لینا وہ بھائیا ناکام نہیں ہوئے گا، وہ کامیاب ہوئے گا۔ آج تسی ساڑھے نال گلاں کردے ہو صحابہ بارے تسی ساڑھے نال آگ جانے صحابہ آئے سن کون کیا جی فلان طریق دار نے آج کیا وہ بھی مرے تو تم ہی مر۔ حشر کو گا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون، وہ ہم چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ میں گل کر رہا تھی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالہ کے نال آنا میں دساں کون عثمان بن عفان۔ او عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جنہ نے ہر ایک چیز اسلام دی خاطر قربان کر دیتے۔ حضرت بشیر اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث میں بیان کر دینے آپ کے اندر جڑے ویلے آقا اسلام نے ہجرت فرمائی حضور مدینہ منورہ گئے تے جس ویلے مسلمان بھی حضور دے نال گئے حضور دے غلام حضور دے نال گئے لیکن مدینہ دے اندر پانی دی بڑی قلت سی، پانی کوئی نہیں سی۔ ایک بندے کول کنواں سی جس نو بئر روما کیا جاتا سی، اس کنویں دا پانی بڑا میٹھا سی تے وہ پانی مول ویچدا سی۔ آقا اسلام نے اس نو کیا بھی سی یار ایک کنواں تو مسلماناں دے لیے وقف کر دے، مسلماناں نو فری پانی دیا کر، میں تینوں جنت دے اندر ایک چشمہ لے کے دیاں گا۔ یعنی اس نو جنت دی ضمانت آقا اسلام نے دیتی، لیکن اس نے کنواں دین تو انکار کر دیتا۔ جڑے ویلے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نو اس واقعے دی خبر اپڑی، آقا اسلام دا پیارا غلام عثمان بن عفان جامع القرآن ذوالنورین اس بندے دے کول چلے گئے اور اس نو 35,000 دینار دے کے 35,000 دینار دے کے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے او جڑا کنواں سی نا کنواں خرید لیا۔ سبحان اللہ۔ آقا اسلام دی بارگاہ جائے اور آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ جڑا کنواں میں اگر کوئی بندہ خرید کے اسلام دے لئے وقف کر دے تو کیا یا رسول اللہ تسی اس نو جنت دی ضمانت دیندے ہو؟ یا رسول اللہ میں اس بار سنیا ہے تسی جنت دے اندر اس نو چشمہ ایک اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ سفارش کر کے تسی اس میں چشمہ دلواؤ گے؟ آقا اسلام نے فرمایا ہاں جڑا بندہ بھی اس نو وقف کرے گا اس نو میں جنت دی ضمانت دینا، اس نو میں جنت دی ٹکٹ دینا وا۔
کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑے بندے نے اس کو مینوں خریدیا، خرید کے اسلام دے لئی اس نو وقف کر دیتا، اس نو میں جنت دی ٹکٹ دینا وا، جنہیں آقا علیہ السلام نے گل کی تھی۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کنواں میں خرید لیا، یا رسول اللہ اس کو میں اسلام دی خاطر اسلام دے لئی، یا رسول اللہ اس کو میں وقف کر دینا وا۔ دیکھو اس کو خریدیا، خرید کے وقف کیتا، آقا علیہ السلام نے انہاں نو جنت دی ٹکٹ بھی دے دیتی۔ بھائیا اے سن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساڈے ورگے نہیں سن 100 روپے دے کے اسلام نو دے کے اسی کہنے کہ اسی اسلام تے بڑا احسان چاڑ دیتا ہے، اسی نمازاں پڑھ کے، اسی چندہ تھوڑا کو دے کے اسی اسلام تے بڑا کوئی نہ پتہ نہ سا کی کر دیتا ہے۔ او اللہ دے بندیو، اس بندے دا مال قبول ہوندا وے جڑا بالکل اپنی نیت خالص رکھدا ہے۔ ہاں کیونکہ اللہ تبارک و تعالی بندے دا مال نہیں تکدا، اللہ بندے دا جسم نہیں تکدا۔ او بھائیا اگر کوئی شے تکدا ہے تے اللہ بندے دا دل تکدا ہے۔ او بھائیا اسی اس دل نو بندیاں تو چھپا سکنے ہاں، بندیاں تو لکا سکنے ہاں، رب تعالیٰ تو چھپا سکتے نہیں۔ تے بھائیا جدو اسی اس دل نو رب تعالیٰ تو چھپا سکتے نہیں، بھائیا دل چھپا سکتے نہیں، تے پھر سان چاہیے کہ اس دل دے اندر کس کے خلاف عداوت نہ رکھیے، بغض نہ رکھیے، وہ بھائی کینے والا کام اسی نہ کریے، اسی اپنے دل نو برائیاں تو پاک رکھیے۔ وہ جڑے لوگ اپنا تزکیہ نفس کر لیندے نے، اپنے دل نو برائیاں تو پاک کر لیندے نے، اللہ انہاں لوگاں دے بارے فرماندا ہے وَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا۔ میں گل کر رہا سی کہ جڑے ویلے بندہ اپنا دل پاک کر لیندا ہے، اللہ دے راستے تے مال خرچ کردا ہے، اللہ فرماندا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ۔ یا احسان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ قرآن و حدیث سے بالکل واضح ہو گیا کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل دین دے لئی خالص سن، انہاں نال اللہ پیار کردا سی، اللہ دا حبیب پیار کردا سی، وہ بھی اللہ نال پیار کردے سن، اللہ انہاں نال پیار کردا سی۔ بھائی انہاں دا معاملہ بالکل سیدھا سی، انہاں دی آپس اندر کسی نال کوئی عداوت نہیں سی، صحابہ اہل بیت نال پیار کردے سن، اہل بیت والے صحابہ نال پیار کردے سن۔ بھائی اگر انہاں دے درمیان کوئی عداوت نہیں ہے تو سان بھی چاہیے کہ جھوٹے جڑے تاریخ دان نے انہاں دی تاریخاں پڑھ کے انہاں درمیان کوئی مقابلہ نہ کروائیے، اور یاد رکھو جڑے لوگ قرآن تے عمل کردے نے، حدیث سے عمل کردے نے، وہ یقیناً لوگ کامیابی دے راستے دی طرف جا رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دعا گوا اللہ کریم مینوں اور دعانوں صحیح معنی دے اندر قرآن اور لاجپال نبی دے فرامین اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت دے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔